جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا آپ کو کہ مختلف دورانی کے پیکج ہوتے ہیں، اور عزیزیہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے ایڈوانٹیج بھی بہت ہیں اور ڈس ایڈوانٹیج بھی بہت ہیں۔ جن لوگوں نے پہلے عمرہ یا حج نہیں کیا ہے ان کے لیے عزیزیہ تھوڑی سی تکلیف کا باعث ہوگا، کیونکہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نمازیں حرم پاک میں پڑھ سکوں تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے، اور عزیزیہ جو ہے وہ حرم شریف سے 8 سے 10 کلومیٹر دور ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ عزیزیہ کے کس مقام پہ ہیں۔ اگر آپ کلوزر ٹو مکہ ہیں تو 8 کلومیٹر ہیں، اگر آپ ادر سائڈ آف عزیزیہ ہیں تو آپ 10 کلومیٹر ہیں بیسیکلی۔ تو اب آپ نے پیکج عزیزیہ کے لے لیا اور آپ کی خواہش ہے کہ اب ساری نمازیں آپ حرم میں پڑھیں۔ 4 ذی الحج تک تو آپ کو ٹرانسپورٹ مہیا کی جا سکتی ہے، دن میں 2 نمازوں کے وقت چلتی ہے، ایک تو تہجد کے لیے پھر ایک ظہر کے لیے، تو شٹل سروس لازمی دینی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ دینی ہوتی ہے ایز پر سعودی تعلیمات۔ 5 ذی الحج کے بعد یہ ممنوع ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی حاجیوں کی گروپس کی بسیں یا کوسٹرز وہاں نہیں جا سکتی، کیونکہ کراؤڈ اتنا ہو جاتا ہے، گھنٹوں 5 گھنٹے 4 گھنٹے ٹریفک بند ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو پھر بڑی کوفت کا سامنا ہوتا ہے جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں۔ فائدہ عزیزیہ کا یہ ہے کہ آپ مینا میں جو آپ کا خیمہ ہے اس خیمے سے آپ ہارڈلی 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں، کیونکہ 5 دن یہ سارا پیڈسٹرین ہوگا، مینا آنا اور مینا سے باہر آنا اور شیطانوں کو کنکری مارنا، یہ سارا پیدل ہوگا، کوئی ٹریفک نہیں چلے گا علاوہ ایمرجنسی گاڑیوں کے، پولیس، فائر بریگیڈ، ایمبولینس وغیرہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گی۔ تو اگر آپ مکہ میں رہ رہے ہیں تو اس کا کرایہ بھی آپ بہت زیادہ دے رہے ہیں، پیکج بھی ملینز میں چلا گیا ہے، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ عزیزیہ آتے ہیں۔ تو عزیزیہ کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے خیمے سے آپ کا بیس کیمپ، آپ کا جو کمرہ ہے وہ بہت نزدیک ہے، جس کی وجہ سے آپ دن میں کم از کم 1 دفعہ یا 2 دفعہ آپ اپنے کیمپ سے، اپنے کمرے سے مینا آ جا سکتے ہیں کسی بھی ضرورت کے تحت۔ کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ گرمی بہت ہے، ہیٹ اسٹروک بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ، تو اس کو تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ فرض جو حج ہے 9 ذی الحج کا وہ نہ رہ جائے۔ تو اس کا ڈس ایڈوانٹیج بھی میں نے بتا دیا اور عزیزیہ کا ایڈوانٹیج بھی بتا دیا۔ پیسے بھی کم ہوتے ہیں اور آپ مینا سے نزدیک ہوتے ہیں۔ مکہ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے حرم شریف کے ساتھ ہیں، لیکن جب آپ مینا کے اندر ہوں گے تو اس وقت آپ کے کمرے میں مکہ کے ہوٹل میں صرف آپ کا سامان ہوگا، آپ مینا کے خیمے میں ہوں گے، اور مینا سے 8-10 کلومیٹر دور آپ مکہ پیدل چل کے نہیں آ سکتے، کیونکہ مینا سے باہر حالات میں آپ کو آنا پڑے گا عزیزیہ میں، وہاں سے آپ کو پھر ٹرانسپورٹ لینی پڑے گی۔ اب اگر آپ کبری خالد سے آتے ہیں تو عزیزیہ شمالیہ میں آتے ہیں، اور اگر آپ جمرات سے سیدھا نکل آتے ہیں تو آپ شیشہ بن داؤد پہ نکلتے ہیں۔ بیسیکلی عزیزیہ کا علاقہ شیشہ بن داؤد تقریباً 1.5 کلومیٹر پڑ جاتا ہے آپ کو یہ فاصلہ اگر آپ شیشہ بن داؤد جاتے ہیں، اور آپ عزیزیہ شمالیہ میں آتے ہیں کبری خالد سے، ٹنل خالد سے، تو یہ آپ کو 600 میٹر کی ٹنل ہے کراس کر کے 200 میٹر کا برج ہے، آپ 800 میٹر میں آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ۔ تو یہ دونوں ڈس ایڈوانٹیج آپ اپنے بجٹ کے حساب سے دیکھیے کہ آپ کے بجٹ کیا کہہ رہا ہے، اینڈ اف اٹس ایزیلی فٹ انٹو یور بجٹ، یا تھوڑا سا اگر بڑھانا بھی پڑے بجٹ تو آپ بڑھا لیجئے، لیکن اپنی عادات، اپنی ہیبٹس کو دیکھ کے کیجیے گا۔ بہت سے یورپین ممالک میں یا ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو وداؤٹ عزیزیہ پیکج ہوتا ہے اس کو VIP پیکج کہتے ہیں، جو کہ میرے حساب سے غلط ہے۔ VIP نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ کے لیے ٹریفک، سعودی کو پولیس جو ہے وہ آپ کے لیے ٹریفک کلیئر نہیں کرے گی، آپ پھنسے ہیں تو پھنسے ہوئے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں ایگزیکٹو کہہ لیں آپ، اپنی کمفرٹ کے لیے آپ نے ایک بہت اچھا ہوٹل لے لیا، اگر آپ کو ایک صاف ستھرا واش روم اس میں ملا ہے، حرم کے نزدیک ہیں آپ، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو ہم ایگزیکٹو پیکج کہتے ہیں بیسیکلی۔ تھینک یو۔